سر آپ ایک بار کے پیار پہ یقین رکھتے ہیں یا بار بار پیار پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، عشق ایک دفعہ ہوتا ہے، محبتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو عشق ہے وہ آپ کی ایسی تیسی کر دیتا ہے۔ دو عاشق کبھی میں نہیں ملتے اور نہیں دیکھے اپنی لائف میں. چلے اچھی بات ہے جی، مل جاتے تو زیادہ سے آپ پہ ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ جی نہیں ملے. کہ لوگ آپ کی زندگی میں تین طرح سے آتے ہیں، فار اے ریزن، فار اے سیزن اینڈ اے لائف ٹائم. تو اگر ریزن اور سیزن والے آتے ہیں تو لائف ٹائم والا بھی کہیں نہ کہیں پھر ہوگا. جب لو یو ہے، وائی او یو ہے، تو اس کا کانسیپٹ بنتا ہے یور اون یونیکنیس. یو نیڈ ٹو لو یور اون یونیکنیس. جب آپ کو لگا بچپن سے ایک بچے نے ٹھان لیا کہ میں نے ایکٹر ہی بننا. ایکٹر کی کہانی جو ہے وہ تو بچپن سے ہی دل تھا. میں نے دیکھیں، میں بالی ووڈ کو دیکھ کے بڑا ہوں، مطلب عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، گووندا، تو ان سب لوگوں کو دیکھ کے تو جب میں گووندا جی جو گووندا جب ایکٹنگ کرتے ہوتے تھے تو میں کہ یار اچھا اس طرح تو میں بھی کر سکتا ہوں. میرے حساب سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہوں گے تو لوگ آپ کو ذرائیں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پلانٹ. جب بات آتی ہے مسکراہٹ اور محبت کی، جب بات آتی ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی، جب بات آتی ہے اداکار اور فنکار کی، تو میرے اور آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار حسیب خان. حضرت السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. سر؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو سر آپ فارمر نائٹ ہیں، میں بھی فارمر نائٹ ہوں، تو ویلکم ٹو دی کلب سر. جی I have the honor of studying at Government College Lahore and teaching at FC College Lahore. تو میرے لیے وہ دونوں طرح سے جو دو بڑے کالجز ہیں ان کے ساتھ میری ایسوسیشن ہے. I am really proud of that. تو ہم تو سارا فارمر نائٹ ہی کہتے ہیں سر. جی بالکل ایسے ہی ہے جی، مطلب میں آپ کو اسی طرح ہی ایسوسیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو، بالکل ایسے ہی. خان صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایکٹر کی کہانی کب شروع ہوئی کہ جب آپ کو لگا بچپن سے ایک بچے نے ٹھان لیا کہ میں نے ایکٹر ہی بننا. ایکٹر کی کہانی جو ہے وہ تو بچپن سے ہی دل تھا. میں نے دیکھیں، میں بالی ووڈ کو دیکھ کے بڑا ہوں، مطلب عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، گووندا، تو ان سب لوگوں کو دیکھ کے تو جب میں گووندا جب ایکٹنگ کرتے ہوتے تھے تو میں کہ یار اچھا اس طرح تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو وہ مجھے کرتے کراتے مجھے چلتے چلاتے. لیکن ہماری فیملیز میں چونکہ یہ لگتا تھا کہ جی آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے جو کہ آپ کو فائنینشلی آپ کو اسٹیبل کر سکے، تو شاید اس کی وجہ سے ایکٹنگ کبھی ذہن میں آئی نہیں. سو میں نے یونیورسٹی میں، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا یا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز I was doing my MBA، تو میرے ہر جگہ پہ میں نے تھیٹر کیا، میں نے اپنے اسکٹس کیے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں تک آؤں گا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اپنے ڈانس بہت کیا، دنیا کی ہر شادی پہ ناچا، تو وہ اور اس طرح ایکٹنگ بھی اسی طرح ہی کی. تو آہستہ آہستہ پھر ایک 1998 میں یاسر سعید نے ایک تھیٹر کیا، اس تھیٹر کا نام تھا ڈیسپراڈو. تو اس میں گبر سنگھ بنا، مطلب پہلی دفعہ میری پہلی انٹری تھی. اور اس کے بعد پھر 2000 میں واسع چودھری نے اپنا ایک اسکرپٹ لکھا جٹ اینڈ بانڈ کا. تو اس میں پھر مولا جٹ کا کیریکٹر میں نے تھیٹر پہ میں نے کیا، اور اس کے بعد جب یہ ٹی وی پہ آیا تو پھر اٹ اسٹارٹڈ آف. مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو یہ تھا کہ میں نے ایکٹر ہی بننا ہے بچپن سے، ایک وہ خواہش تھی کہ جی کہیں نہ کہیں لوگ پہچانے، لوگ جانے، تو وہ چیزیں اسی طرح ہی چلتی رہی. ہاں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری میں اسٹیریوٹیپیکل ایک ہے کہ اگر کسی کو کوئی کریکٹر دے دیا گیا ہے فرسٹ ٹائم تو اس کے بعد وہی کریکٹر وہ کریں گے، جیسے آپ کو صرف فنی ملتے رہے؟ ہاں جی، فنی بھی اور پولیس والے بھی بہت سارے ملے. تو یس بالکل ہوتا ہے. اور پہلے 10 سال تو جب سٹارٹ کیا تو اٹ واز اونلی کامیڈی، اور کامیڈی کرنا اچھا بھی لگتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر سب نے کہا کہ نہیں، کچھ سیریس کام بھی کرنا چاہیے، تو پھر ہم نے سیریس کام کی طرف آ گئے. لیکن ابھی بھی جو لو ہے وہ کامیڈی. کاشف نثار نے آپ کے اندر میرے خیال میں حاجی صاحب دیکھے تھے. کاشف بھائی جی ہی از اے میسٹرو، اور ان کے ساتھ بھی سفر ماشاءاللہ 2 دہائیوں کا ہو گیا. تو وہ جس طرح وہ سمجھاتے رہے، وہ بتاتے رہے، تو چیزیں ہماری ان کے ساتھ ہی الحمدللہ چلتی گئیں، اور بہت کچھ سیکھا کاشف بھائی سے. اور پہلا جو میں نے پلے کیا تھا کاشف بھائی کا، وہ کمی رہ گئی تھی، پی ٹی وی کا ایک پلے تھا. اور اس کے بعد سے اب کابلی پلاؤ اور اس کے بعد بریکنگ نیوز تک کا سفر جو ہے
وہ بڑا کمال اور بہت اچھا چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی. کوئی ایسا کریکٹر بتائیں جو آپ کو آفر نہیں ہوا مگر آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ تو میں بہت اچھے طریقے سے کر سکتا تھا, اگر مجھے آفر ہوتا نا تو میں اس کو اس طرح ڈھال سکتا تھا اپنے اینگل میں. بڑے ایسے کیریکٹرز ہیں, لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہے وہ کیریکٹر وہ بہت اچھے تھے, تو اس لیے میں کبھی بھی اپنے آپ کو وہ نہیں دیکھ, جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. کوئی ایسا فنی کریکٹر ہو یا کوئی جو آپ کو لگے کہ آپ اگر آپ وہ کرتے تو اس سے بہتر نہ تو اتنا ضرور کر لیتے؟ نہیں, آج سے جب میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہے مطلب آپ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ اپنی طرح سے انسان اپنا موڈز بنا رہا ہوتا ہے اور اسی چیزوں سے چل رہا ہوتا ہے. خان صاحب, آپ نیپوٹزم کو کیسے دیکھتے ہیں ہماری انڈسٹری میں؟ بیکاز یونیورسٹیز اور تھیٹر میں ایسے ایسے ایکٹرز پڑھے ہیں اور ایسے ایسے ایکٹرز نکلتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا وہاں پر پہنچنے کا. مگر ہماری انڈسٹری میں نیپوٹزم اتنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کہ کسی کے والد کام کرتے ہیں تو ان کی بیٹے یا بیٹی لازمی کام کریں گے اس ہماری انڈسٹری میں. نہیں احمد, یہ ادر دین فیکٹ کہ وہ ٹیلنٹڈ ہوں گے نہ. I don't think so. میرے حساب سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہوں گے تو لوگ آپ کو سراہیں گے, اور اس کے علاوہ نہیں ہے. پھر بھی سر پلیٹ فارم تو ملتا ہے نا. دیکھیں پلیٹ فارم ظاہری بات ہے کہ آپ جس جاب میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا لائر ہے یا انجینئر ہے تو وہ بھی اپنے بیٹوں کو لانچ کرتے ہیں یا بیٹیوں کو لانچ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو ہماری بھی وہی فیلڈ ہے, تو وی وڈ لو, اور ہر باپ کا یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا میری فیلڈ ہے, میں اپنے بچے کو یا بیٹی کو اس میں آسانیاں دے سکتا ہوں, تو میرے ریفرنس سے شاید لوگ ذرا بہتر طریقے سے چیز کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک سر اس میں کوئی نیپوٹزم تو نہیں ہے. اگر آپ پہلی دفعہ آتے ہیں اور آپ کو ڈائریکٹرز کو لگتا ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے اور یہ کام کر سکتا ہے تو وائی ناٹ. سر نہیں, کسی کا حق تو نہیں وہ چھین رہے ہوتے؟ نہیں, حق دیکھیں, حق کسی کا بھی نہیں چھینا جا رہا ہوتا. آپ کو ایک کیریکٹر دیا جاتا ہے اور اس کیریکٹر کے ساتھ اگر آپ انصاف کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے, اور یو گریب دیٹ اپرچونٹی, اور ہر انسان وہ اپرچونٹی کو گریب کرتا ہے. سر ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ انفلوئنس رکھتے ہیں. آج کل کے زمانے میں دیکھیں, آج کل کے زمانے میں اگر آپ ایک اچھے ایکٹر ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں گے, آپ اپنے آپ کو دکھائیں, لوگ آپ کو لے جائیں گے. لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ آ جائیں, آپ ہمارے سے بات کرتے ہیں. میں آپ کو تھاؤزنڈز آف یوٹیوبرز دکھاتا ہوں جو بہت اچھے ایکٹرز بھی ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی آتے ہیں, مگر ان کے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں. آج تک میں نے انہیں کسی ڈرامہ میں نہیں دیکھا. دیکھیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹک ٹاکرز بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ آپ کا نا کیمرے کے ساتھ فرینڈلی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو یوٹیوب کا کانٹینٹ ہے وہ آپ اپنے مطابق بنا رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک کا بھی آپ اپنا جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ نے وہ بنایا, بٹ جب ایز این ایکٹر آپ بات کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹرز ایکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کو لوگ کس طریقے سے آپ کو سمجھتے ہیں یا بتاتے ہیں, تو آپ کو ان کے مطابق چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. تو وہ پیشنس شاید ہمارے بچوں میں یا سب جنریشن کے اندر اگر آ جائے تو آئی تھنک کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کہیں نہ کہیں سر تھوڑا سا تو آپ مارجن دیں گے کہ ان کو تھوڑا سا فیوریٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بچے. بالکل ہوتے ہیں جی. دیکھیں آپ ایک ساری زندگی اگر آپ تمام ایکٹرز میں رہے ہیں, ڈائریکٹرز میں رہے ہیں, تو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. آپ کے اپنے والد اگر اس فیلڈ سے منسلک ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا رہے گا کہ یار ابا کے ساتھ میں گیا تھا, کیمرے کا فریم اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے, کیمرے کو اس طریقے سے فیس کیا جاتا ہے, تو وہ بچوں کو ان کا اندازہ زیادہ ہو جاتا ہے. دے آر مور کانفیڈنٹ, آئی بلیو سو. ایکٹرز نہ بھی ہو تو چل جاتا ہے. نہیں, اگر ایکٹر نہیں ہوں گے تو شاید ایک ڈرامہ یا دو ڈرامہ, اس کے بعد آپ نہیں چل سکتے. کمرشلز تو ملیں گے سر. کمرشل کے لیے بھی یہی ہے, جب تک آپ دیکھیں کتنی دیر تک کوئی آپ کے ساتھ پیار محبت کرے گا. کہیں نہ اپنا کام تو آتا ہی آتا ہے. فیس اچھا ہو تو کمرشل تو سر مل ہی سکتے ہیں. جی فیس بالکل اچھا ہو, لیکن فیس کے ساتھ آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایکٹنگ بھی آنی چاہیے, تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. سر میں نے آپ کے بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہیں, اس میں آپ پیار محبت میں بڑی باتیں کرتے ہیں. جی بالکل. سر آپ ایک بار کے پیار پہ یقین رکھتے ہیں یا بار بار پیار پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, عشق ایک دفعہ ہوتا ہے, محبت ہے تو ہوتی رہتی ہے. تو عشق ہے وہ آپ کی ایسی تیسی کر دیتا ہے, لیکن محبتوں کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں زندگی کے اندر, اسی طرح ہی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. سر کوئی عشق آپ کا جو ادھورا رہ گیا ہو؟ عشق ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے بھیا. تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں. عشق کی زندگی نہیں, وہ بس آپ کے ساتھ زندگی یہی ہے کہ جی آپ کا اپنی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتا, وہ صرف ایک کہانی بن کے رہ جاتا. آپ ایک عشق کی بات کرتے ہیں تو عشق کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, لیکن وہ چیز نہیں بن سکتی ہے.
تو آپ اسی کو ہی ہر انسان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط کام ہے لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ عشق کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایسے ہی ہے جی, that's how. اگر آپ کو دنیا میں سب کچھ مل جائے تو پھر دنیا کا فائدہ. سر سب کچھ تو انسان محنت کر کے پا لیتا ہے, مگر عشق کا یہ اس کے ساتھ کچھ چیز ہے سر جو ہمیشہ سے دو عاشق کبھی میں نہیں ملتے انہیں دیکھے اپنی لائف میں. سر چلے اچھی بات ہے جی, مل جاتے تو زیادہ سے آپ پہ ہوتے ہیں, بہتر ہے کہ جی نہیں ملے تو ٹھیک ہے. وہی ایک تشنگی تھوڑی سی رہ جاتی ہے کہ چلے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو شاید ہم یہ چیز کر لیتے یا ایسا ہو جاتا, تو وہ کام آئی بلیو اسی طرح ہی زندگی کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں ہر دفعہ پہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ آپ کی زندگی میں 3 طرح سے آتے ہیں, فار اے ریزن, فار اے سیزن اینڈ اے لائف ٹائم. تو اگر ریزن اور سیزن والے آتے ہیں تو لائف ٹائم والا بھی کہیں نہ کہیں پھر رہا ہوگا, مل جاتا ہے. سر سب سے بڑا انسان ایک اسٹوڈنٹ, آپ پڑھاتے بھی ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلے ان کو کب پتا چلتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیٹ سپوز کہ بچپن میں پیرنٹس نے کہا تو انہوں نے وہ کر لیا, فورسفلی کہا, پیئر گروپ نے کہا تو وہ کر لیا. 35 جیسے ہی کراس کریں گے اس کے بعد انہیں احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار میں تو اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں, مجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے. دین دے بریک دا لائن اور وہ کسی اور چیز میں آتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں مگر بہت دیر ہو چکی ہے. میں ایک کانسیپٹ بناتا ہوتا ہوں اور وہ کانسیپٹ ہے لو یو. جب لو یو ہے, وائی او یو ہے, تو اس کا کانسیپٹ بنتا ہے یور اون یونیکنیس. یو نیڈ ٹو لو یور اون یونیکنیس. جو آپ کو جس چیز میں آپ کو اچھا لگتا ہے کام کرتے ہوئے, جس چیز میں یو فیل پلیجر, یو فیل سیٹسفیکشن کہ یار میں نے یہ کام کیا اور مجھے یہ کام آئی تھنک کہ میں اپنی زندگی اس پہ گزار سکتا ہوں, تو وہ کرنا چاہیے. اور آپ کے پاس یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس بات پہ قائل کر سکیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں آج سے 5 سال پہلے بھی جو آپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا بیکاز یو لو یور سیلف, اور آج سے 5 سال کے بعد بھی آپ جو کچھ کریں گے بالکل ٹھیک کریں گے بیکاز یو لو یور سیلف. آپ اپنی زندگی میں سے صرف ایک ورڈ کاش نکال دیں, کیونکہ ہم جب پاسٹ کی بات کرتے ہیں کاش میں یہ کر لیتا, بھائی نہیں کیا نا, چھوڑ دیں, ختم ہوگی بات. وائی ٹو جسٹ ٹاک اباؤٹ یور پاسٹ, جو پریزنٹ پہ ہے اس چیز کے اوپر فوکس کریں. سر اس کاش میں کہیں نہ کہیں سر وہ جو پیرنٹس ہیں نا, 3 ڈگریز آپ نے کرنی ہے اگر پاکستان میں آپ رہتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئرس یا بیوروکریٹس, تو وہ پیرنٹس کا بہت زیادہ اس میں اثر. دیکھیں جی ڈاکٹر, انجینئر, بیوروکریٹس میں تو کچھ بھی نہیں بنا میں, لیکن جی رہے ہیں نا جی, دنیا میں کام کر ہی رہے ہیں. تو اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنا کام, وہ میرے ابا ایک بات کہتے ہوتے تھے, میں ہر جگہ پہ یہ بات کوٹ کرتا ہوں, آنر اینڈ فیم فرام نو کنڈیشن رائز, ایکٹ ویل یور پارٹ دیئر آل دا آنر لائف. اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو ساری عزتیں اسی کے ساتھ ہیں. تو بس اپنا کام جو مرضی کر رہے ہیں لیکن اپنا کام اچھا کرتے ہیں. اگر اچھا کریں گے تو ساری عزتیں آپ کے لیے. سر جیسے آپ کا پیشن ابھی ایکٹنگ ہے, بٹ جو مجھے انٹرویو سے پتا چلا یا ویسے پتا چلا وہ یہ تھا کہ آپ کے مدر نے آپ کو کہا کہ آپ ٹیچر بنے لازمی. ہاں جی, دیکھیں ماں باپ نا کبھی کبھی چیزیں کچھ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایک ایسی لائف میں ہوتے ہیں شاید ہمیں اس وقت 2 ویز ہوتے ہیں. تو اگر آپ ماں باپ کی بات مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہوتی نہیں. تو آئی بلیو کہ وہ نور الحسن بھائی ایک ادھر مذاکرات میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی جو سب سے ماڑا بچہ ہوتا ہے ماں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ماڑا ہوتا ہے, اور وہ بس اپنے گھر کا ماڑا میں ہی تھا. تو میری ماں میرے ساتھ ہی تھی اور میری ماں کی دعائیں ہیں جس نے یہ بھاگ لگا دی, ورنہ میرے جیسا بندے تو بہت سے ٹیچرز ہیں, بہت سے ایکٹرز ہیں, لیکن جتنا پیار میرے اسٹوڈنٹس کا, جتنا پیار لوگوں نے مجھے دیا ہے, وہ آئی بلیو کہ میری اماں ابا کی دعائیں ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے اور اماں ابا کی دعائیں ہیں. خان صاحب آپ فیمنسٹ ہیں, عورت مارچ پہ یقین رکھتے ہیں؟ سر فیمنسٹ کی بات کے اوپر تو میں نہیں اس بات پہ آتا, لیکن میرا یہ ہے کہ یس, ہر ایک کو حق ہے اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزارنے کا. اور اس طرح سر کہ روڈز پہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, یہ نعرے میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ کا ایک جو آپ نے یہاں پہ ایک آئیڈیا بنانا ہے اسی کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ بات بناتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے ایک عورت کی رسپیکٹ, اٹ سٹارٹس فرام ہوم. یس, ٹھیک. فار ایگزامپل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
آپ کی بیٹی کمرے میں انٹر ہو رہی ہے اینڈ دا فادر اسٹینڈس اپ فار ہر, اٹ مینس کہ وہیں سے ہی آپ نے ان کو رسپیکٹ دینا شروع کی ہے. اور جب آپ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیگم کو, سب کو وہ رسپیکٹ دیں گے تو پھر اس بیٹی کو, اس بہن کو, اس بیگم کو دنیا بھی رسپیکٹ دے گی. میرا تو یہی کانسیپٹ ہے, یو نیڈ ٹو رسپیکٹ. آر دی ایکول. دیکھیں جی, ایکوالٹی کی تو بات ان کے ساتھ میں نہیں ہے. دیکھیں جو ایک کنسیڈریشنز ہے ایکول ہے. آج کل 21 سینچری کے اوپر آپ جو بھی دیکھیں, انسان پہلے بیٹوں کی دعا کرتا تھا کہ جی بیٹے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے, تو بیٹیاں بھی اب اسی کے مطابق ہی چل رہی ہیں. بیٹے یہاں سے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بیٹیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ کو زندگی کے ساتھ آپ کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. تو اٹ از مطلب وہ کسی میں بائفرکیشن, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. آئی بلیو کہ آپ کا جو آپ کا کام ہے, جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ایز چلڈرن, ایز پیرنٹس یا ایز سسٹر, ایز سبلنگس, جو بھی آپ کے, وہ اگر آپ وہ اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. مینز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, اس کے اندر اگر وہ رہتی ہیں تو ان کو عزت زیادہ ملتی ہے. نہیں جی, اب دیکھیں عورت جو بھی جتنا دنیا میں جو بھی کام ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ ایوریسٹ پہ چلی گئیں, یہاں جہاز چلا رہی ہیں, ناسا کی جتنی بھی آپ کی وہاں پہ اسپیس کے اندر وہاں پہ وہ خواتین گئیں, تو جو انہوں نے اپنی جو ایک لمیٹیشن بنائی ہوئی ہے, اس لمیٹیشن سے بڑھ کے کام کر رہی ہیں, اور وہ دنیا کو جو دکھانا چاہتے ہیں, جو بنانا چاہتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں نہیں, ہم اس کو دیکھیں, دو چیزوں کے اوپر ہم ان کو بلیو کرتے ہیں. آپ نا ایک ان کی لائف کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ان کے ورک کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. زندگی میں تو جو جو کرنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی زندگی ہے, وہ اس میں کیا کرے, وہ اس کے ساتھ ہے. ان کے اوپر تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. جو ان کی پسندیدگی ہے, پسند ہے ناپسند ہے, وہ ہر ایک کی اپنی ہے. وی ریسپیکٹ ایوری تھنگ. لیکن جب آپ کام کے ساتھ ہیں تو کام میں تو آپ ان خواتین کو وہ عزت دیتے ہیں نا, اور آپ ان سے وہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے آپ یہاں تک پہنچے, تو دیٹس گریٹ. سر خواتین کو عزت تو میرے خیال میں ایک اچھا جو بھی کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا وہ لازمی دے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر جب ایک عورت آ کر روڈ پر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. نہیں سر, میں تو اس چیز کو بلیو ہی نہیں کرتا سر. میرے حساب سے دیکھیں ہر ایک کی کنوٹیشن غلط ہیں, ان کے ساتھ ہی ہیں. آپ اگر ہر جگہ پہ آتے ہیں تو ہر جگہ پہ وہ کنوٹیشن ہی ڈفرینٹ ہے. وہ میری مرضی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, میاں بیوی ہیں, اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, ایک دوسرے سے بات بہتر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, تو آئی تھنک کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. اور جہاں پہ دو میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تیسرا آتا ہے تو وہ کراؤڈ ہے, تو دو اس کمپنی. تو آپ کو اپنے حساب سے چیزیں, تو یہ والی چیزیں اگر آپ نے مسالہ ڈالنے کے لیے یہ آپ بنا رہے ہیں کہ وہ میرے جسم میری مرضی کے, مجھے اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے, تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. آئی بلیو کہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. لوگ بہت سی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکشن بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ چیزیں ذرا الگ ہے. خان صاحب, احمد علی بٹ اور آپ کا آپ نے اکٹھا ہی شروع کیا, مگر آپ کا فوکس پیورلی ایکٹنگ پہ کیوں نہ رہا؟ وہ میری اما ابا کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ جی میں نے پڑھانا نہیں چھوڑنا. اوکے, سو دیٹ واز دا ریزن. تو اما ابا کا وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں. تو آئی بلیو کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ جی مجھے کیا چیز زیادہ اچھی لگتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ٹیچر ہی کہلوانا چاہتا ہوں, اور اسی کے ساتھ ہی اپنی آئیڈینٹی کو. That's a great thing, sir. Great. Sir, if you can undo one thing about the world, what it would be? Undo about the world. Hatred. Okay. اگر آپ ٹائم ٹریول کر کے اپنے پاسٹ میں چلے جائیں تو آپ اپنی لائف میں کیا انڈو کرنا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں. That's fine. اما ابا کو شاید دنیا میں واپس لے آؤں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو دنیا میں چلے گئے, باقی مجھے اپنی زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچپن بہت اچھا, ہمارا پاسٹ بہت اچھا تھا. آئی بلیو جو پریزنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. پریزنٹ ہی ہے جو ہے. پاسٹ میں تو آپ نے جو زندگی گزار لی, آپ نے کر لیا, آپ نے اسٹرگلس کی, آپ نے چیلنجز کا سامنا کیا, اب بھی آپ کر رہے ہو. That's gone. جو ابھی آپ کے پاس پریزنٹ ہے اس کو انجوائے کریں, مومنٹ کو لیو ان دا مومنٹ, اپنے مومنٹس میں رہیں. پاسٹ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہمارا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر سر, میں آپ کو ایک ورڈ کہوں گا, جو بھی آپ کا فرسٹ مائنڈ میں آئے گا آپ نے وہ بول دینا سر. مولا جٹ. لیجنڈ. کاشف نثار. میسٹرو. یمنا زیدی. ٹیلنٹڈ. احمد علی بٹ. فنی. حسیب خان. اسمائلنگ. وومن.
respect. That's great. And last में खान साहब, जो आपके देखने वाले हैं उनको आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनके लिए कोई बेस्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे? यार मेरी ना हर एक के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस होती है, बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट. Yes. सिर्फ आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए, और दुनिया के लिए अपने आप को शायद बदलने की कोशिश करते हुए हम दुनिया को खुश करते करते में के चक्कर में हम अपने आप को ढूंढना छोड़ देते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं. Totally. तो आई बिलीव के स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, और आप अपने आप को जितना एक्सप्लोर करते जाते हैं आपको अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसको आप अनवेल कर देते हैं. तो आई थिंक ये बहुत मजेदार और अच्छे बातें हैं जिनको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बता दें. तो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक मैं हर एक से ये बात करता हूँ, LIFE, आप सारी जिंदगी लर्न करते हैं, आप I से इनोवेट करते हैं, F से फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, और E से एंटरटेनमेंट है. तो आप अपनी लाइफ को अगर इसी तरीके में 4 पॉइंट्स पे आप बनाते हैं तो जिंदगी बहुत बेहतर है. स्टॉप जजिंग पीपल, स्टार्ट लिविंग विद देम, तो अच्छा लगेगा. Thank you so very much for your time, sir. It's really been a pleasure talking to you, and thanks a lot. आप जीते रहें जी, खुश रहें. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir.